السلام علیکم۔ روزے کے مسائل اور ان کے جواب ہمارے ساتھ ہے امارت شریعہ کے قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی انور قاسمی صاحب۔ مفتی صاحب سے سب سے پہلا سوال، سحری سے پہلے غسل کی حاجت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی آدمی رات کو سویا اور سحری سے پہلے اس کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، یعنی احتلام ہو گیا، تو اس حالت میں وہ سحری کر سکتا ہے اور سحری کھا لے، لیکن فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے وہ نہا لے۔ بہتر یہ ہے کہ قریب کے مسجد میں جس وقت جماعت ہوتی ہے اس سے پہلے وہ غسل کر لے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ روزہ کے لیے، سحری کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، لہذا فجر کے نماز کے وقت کے اندر وہ غسل کرے اور فجر کی نماز کو ادا کرے۔ اگر ناپاکی کے حالت میں اس نے سحری کیا ہے تو روزہ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مفتی صاحب دوسرا سوال ہے، سحری کر کے فجر نماز پڑھ کے سو گئے، پھر ضرورت پیش آ گئی غسل کا، 10 بجے اٹھے، ضرورت محسوس ہوئی، اس میں کیا ہو؟ سحری کھانے کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد عمومی طور پر لوگ سو جاتے ہیں کچھ معمولات کے بعد۔ اس میں اگر کسی کو احتلام ہو گیا اور ناپاکی ہو گئی تو جب وہ سو کے اٹھے اس وقت وہ غسل کر لے۔ اس احتلام کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مفتی صاحب تیسرا سوال ہے، روزے کی حالت میں قے عام؟ روزہ کی حالت میں جو کئی لوگوں کو آتی ہے اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قے خود بخود آ گئی اور منہ بھر کر نہیں آئی تو اس سے روزہ ختم نہیں ہوگا، فاسد نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خود بخود قے ہوئی لیکن منہ بھر کر کے آئی، اس میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان نے قصدن، جان بوجھ کر اپنے طرف سے وہ قے کرنے کی کوشش کیا لیکن وہ قے منہ بھر کر کے نہیں آئی تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان نے جان بوجھ کر اپنی طرف سے قصدن قے کیا اور وہ منہ بھر کر کے قے آئی ہو تو اس سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ مفتی صاحب چوتھا ہے، سفر میں روزے کا کیا ہوگا؟ سفر کے سلسلے میں یہ ہے کہ آج کل بہت ساری سہولیات ہو گئی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی کو اگر سہولت ہے، زیادہ تھکاوٹ، زیادہ پریشانی، مشقتوں کا سامنا نہیں ہے تو بہتر تو یہی کہا جائے گا کہ وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ پریشانی، دقت ہے تو سفر کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دیا ہے کہ جتنے دنوں کا وہ سفر کر رہا ہے ان دنوں کا وہ روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد، عید کے بعد موقع اور مناسبت اپنی سہولت کے حساب سے جلد از جلد ان روزوں کا اس کو قضا کر لینا ہوگا۔ لیکن آج کل سفری سہولیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو بہتر تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ روزہ رکھ لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رمضان کے ایک روزہ اگر کسی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہو، بعد میں اگر اس کو قضا کر لیا گرچہ وہ مکمل ہو گیا، لیکن اگر کوئی آدمی سال بھر روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزہ کی جو نورانیت اور برکت اور ثواب ہے اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب ایک اور سوال ہے، تراویح میں 10 رکعت نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ آفس سے کال آ گیا، یہی بہت امپورٹنٹ کال آ گیا اور ہم چلے گئے، 10 رکعت یا 8 رکعت یا 5 رکعت 6 رکعت میری چھوٹ گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر کوئی صاحب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ رکعتیں نماز پڑھی، چاہے 10 پڑھی ہوں یا 6 پڑھی ہوں، جو بھی نماز پڑھی، اس کے بعد کسی بھی وجہ کر، چاہے قضاء حاجت ہو یا کسی اور کام سے، جیسے آپ نے کہا کہ آفیشیلی کام پڑ گیا، ایمرجنسی کوئی کام چلے گئے، ویسے بغیر عذر کے تراویح کی جماعت کو چھوڑ کر جانا یہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ جماعت میں آدمی شریک ہے اس کو چھوڑ کر جایا جائے۔ لیکن اگر کوئی اہم کام درپیش ہے اور جانا ضروری ہو گیا ہے تو اس صورت میں جتنی رکعتیں نماز پڑھی گئی ہیں اس کے علاوہ جو رکعتیں رہ گئی ہیں اس کو بعد میں وہ پڑھ لے، تنہا بھی پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 رکعت نماز پڑھی ہے، باقی 10 رکعت پڑھ لے، لیکن وہ اسی رات کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ تراویح کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، تو اس کا وقت جو ہے عشاء کی نماز سے لے کر کے وہ فجر کی نماز سے پہلے تک ہے، فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، تو اس وقت تک وہ نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ وقت گزر گیا پھر تراویح کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ مفتی صاحب ایک آخری سوال،
रोजे की हालत में मुंह से बदबू आ रहा, महक रहा है, तो क्या इलायची दाना मुंह में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, उसको नहीं रखना है, और उससे रोज़ा फासिद होने का ख़तरा है, इसलिए कि उसके असरात हलक में जाएंगे और ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।